اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی گئی۔ اسی سلسلے سے نماز ہی کے تعلق سے دوسری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھنے کی دعا کیا ہے۔ اب امام رکوع میں گیا، آپ بھی رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں دو دعائیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور ایک دعا ہے ربنا لک الحمد، اور ایک اس میں ہے ربنا ولک الحمد۔ تو یہاں پر یہ بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اس نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کون بھی نماز میں بات کر رہے تھے؟ تو لوگ خاموش رہے، لوگ کچھ بھی نہیں بتائے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے یہ دعا کو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس وقت ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وہ دعا پڑھا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ دعا پڑھنا بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے ربنا لک الحمد پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں ربنا ولک الحمد بھی آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا پڑھنے اور فرشتوں کے ساتھ گویا آپ کی دعا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی نمازوں میں جب بھی ہے تو آپ آہستگی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اگر پڑھی جائے تو ہم جانتے ہیں کہ 25 سے 27 درجے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، کم از کم 25 درجے کا ثواب ملتا ہے، اور کبھی دو درجے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی ہو سکتا ہے دور سے آیا ہوگا، ایک آدمی یعنی کافی محنت کر کے آیا ہوگا، یا اور بھی اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھا ہوگا، تو کم سے کم جماعت سے اگر آپ نماز پڑھیں گے 25 درجے آپ کو ثواب ملتا ہے، اور 2 درجے بڑھ کر ثواب بھی ملتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ صرف نماز کی نیت سے اگر آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ صرف آپ گھر سے نکلے تو آپ کے جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا اور آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے عشاء اور فجر کی نماز کی خاص فضیلت اہمیت بتائی گئی ہے۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی صبح کے ٹائم جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقوں کے لیے بہت بھاری ہوتی، بہت ان کو تکلیف ہوتی آنے، لیکن یہاں پر دیکھیے اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا، سو گیا، گھر میں گیا، آرام کرا، پھر فجر کی نماز کو اٹھا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا، عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف دیکھیے ارادہ ہے، عشاء پڑھ لے سو گئے، پھر فجر کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو گیا سو گئے، آرام بھی کر لیا، لیکن اللہ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی رات میں سوتے وقت ارادہ کرا کہ میں انشاءاللہ رات میں نماز کے لیے اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ آپ ارادہ کرے، سو گئے مگر نیند لگ گئی، آپ نہیں اٹھ سکے، صرف آپ کے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کریں نہیں، ارادہ کر کے سوئے میں انشاءاللہ نماز کے لیے اٹھوں گا، تہجد میں پڑھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری رات ثواب نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے
امام والضالین جب کہتے ہیں تو اس پر آمین کہنا چاہیے، امام کو بھی آمین کہنا ہے، جماعت والوں کو بھی کہنا ہے۔ امام کے آمین کی آواز سن کر جماعت والے آمین کہیں گے۔ اس سے فائدہ یہاں ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کے والضالین پر آمین کہتے ہیں، تو آپ کی اور فرشتوں کی دعا مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دیکھیے اگر آدمی خیال کرا تو کتنا اس کو ثواب ملتا۔ عام طور سے لوگ کیا کرتے، غفلت، اب بڑی جماعت رہتی، امام والضالین بولا تو بھی مسجد میں آمین کی آواز نہیں آتی۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لیں۔ اگر کوئی بھی بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ آ کر بول رہے ہیں مول صاحب میں کاروبار شروع کیا، تو میں بولا اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے بھائی، آپ کو ترقی دے، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ فوری آمین بولیں گے۔ آپ کو غصہ نہیں، کیا مول صاحب میں بول رہا ہوں کاروبار بڑھ گئے، بولے تو آمین بول رہے ہیں، بولتے ہیں نا، نہیں، آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ اس کو تو قبول فرما لے۔ جب عام حالتوں میں آدمی کہتا ہے تو نماز کی حالت میں بھی آمین کہنا چاہیے۔ اچھا، تو اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا کہ یہودی یہ آمین کی آواز پر چڑھتے ہیں، ان کو نفرت اور غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ان کو چڑھانے کے لیے اور ذرا بولو، اور ذرا تم بلند آواز سے بولو۔ تو مطلب ہے کہ اتنا بلند آواز سے نہیں کہ مسجد کی چھت نکل جائے، ایسا نہیں ہے، اتنا بھی آہستہ نہیں بولنا کہ جس کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے۔ تو بہرحال امام جب والضالین کہے گا تو امام کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی آمین کہے اور جماعت والے بھی آمین کہیں گے۔ اچھا چلیے، اس کے بعد آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں پہلی صف میں، دیکھیے پہلی صف کا ثواب ذرا اندازہ لگائیے گا۔ لوگ پہلے آتے مسجد میں، کونے میں جا کے بیٹھ جاتے، کہاں کی بیٹھ جاتے، اور کیا تھا دنیا کے معاملہ بولے تو ہر آدمی آگے بڑھتا، دعوت میں جا رہے ہیں تو انہیں اس کو ڈھکلتا، انہیں اس کو ڈھکلتا، انہیں اس کو گراتا، انہیں اس کو گراتا۔ دین کے معاملے میں سستی، آئے تو پہلے آپ آگے، ماشاءاللہ پہلے آگے، آنے کے بعد جتنا آپ کو موقع ملا نماز پڑھیے۔ اگر اس وقت سنت کا وقت ہے تو سنت آپ پڑھیے، خاموش بیٹھے رہتے، یعنی تو آئے تو بھی کیا ہوتا، پیچھے جا کے کونے میں کانچی جا کے بیٹھ جاتے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو آخرت کے لیے اور کوشش کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ پہلی صف کے لیے آگے بڑھ گئے، میں آیا بعد میں، تو لوگ کیا کرتے، ہٹ کر جگہ دے ڈالتے، نہیں، آخرت کے لیے آپ بھی ضرورت مند ہیں، میں بھی ضرورت مند۔ اگر مجھے واقعی اس کی خواہش ہے تو مجھے پہلے آنا چاہیے، آپ پہلے آئے تو یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کیا کرتے، ادباً پیچھے ہٹتے، نہیں، آپ سامنے ہی رہیں گے۔ وہ ادب وہاں پہ نہیں ہے، دوسری چیزوں میں ادب کیجئے، ملاحظہ کیجئے۔ آخرت کے لیے ہر آدمی کوشش کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ پہلی صف والوں پر رحمت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا پہلی صف کی، ایک تو اللہ مغفرت فرماتے ہیں، دوسرا ہے کہ فرشتے جو ہے 3 مرتبہ دعا کرتے، دوسری صف والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ دعا کرتے۔ کتنا فرق آ گیا دیکھیے، پہلی صف میں 3 مرتبہ فرشتے دعا کرتے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا، رحمت فرماتا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی۔ لیکن جب آپ پہلی صف سے دوسری صف میں آ گئے تو آپ کے ثواب میں کمی آ گئی، بجائے 3 مرتبہ دعا کرنے کے 1 مرتبہ کہتے ہیں۔ ایسے جیسے جیسے آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے ثواب میں کمی آئے گی۔ تو اسی واسطے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا کیا ثواب ہے تو ہر آدمی کوشش کرے گا، ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ نتیجے میں کیا ہے، خرہ ڈالنا پڑے گا، چٹیاں ڈالنا پڑے گا، جس کا نام پہلے آ رہا انہیں پہلے جائے گا۔ تو اب یہاں پہ اور ایک بات یہاں ہے، مردوں کے لیے پہلی صف سب سے بہتر ہے، عورتوں کے لیے پہلی صف سب سے بری صف ہے۔ عورت سب سے آخر میں ٹھہرے گی، جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں پہلے مرد رہیں گے، اس کے بعد بچے رہیں گے، اس کے بعد عورتیں رہیں گی۔ عورتوں کے لیے آخری صف بہتر ہے اور عورتوں کے لیے پہلی صف بری ہے، مردوں کے لیے پہلی صف بہتر ہے، آخری صف بری ہے۔
تو گویا اس کا مطلب یہ کہ آپ جتنا پیچھے جاتے جائیں گے ثواب میں اتنا زیادہ کمی ہوتی جائے گی۔ ذرا ہمیشہ خیال رکھنا، پہلے آئے آگے بڑھو، 2 قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں میں۔ اب آدمی کیا کرنا، ایک جگہ ریزرو کر لیا، وہ کوئی ضروری نہیں وہی جگہ آپ جا کے بیٹھیے، سامنے خالی ہے، جائیے، ثواب مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہا ہے تو لیجئے۔ اب آ رہے ہیں پہلی مرتبہ آ کے آپ کو ثواب زیادہ مل رہا ہے چھوڑ کر، آپ اگر آخری میں چلے گئے تو کس کا نقصان ہو رہا بھائی؟ ایک آدمی دیر سے آتا، پہلے آ کے بڑھ جاتا ہوں انہیں آپ پہلے آئے، پیچھے جانے کی وجہ سے نقصان ہوا، وہ آدمی بعد میں آیا مگر ثواب کے اعتبار سے وہ ہمارے سے زیادہ آگے بڑھ گیا۔ کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، آخرت کے لیے ہر آدمی کو کوشش کرنا۔ سستی، مستی، فین کے نیچے بیٹھنا، اے سی کے سامنے بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارے اپنے نفس کی خواہش ہے۔ کبھی بھی آخرت کے لیے آگے بڑھنا، اور ہمیشہ نمازوں کا ٹائم ہوتا پہلے آنے کی کوشش کرنا۔ بھائی پہلے کی بھی سنتیں ہیں نا، بعد کی بھی سنتیں ہیں نا، پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب مثال طور پہ ظہر میں ہے، پہلے آپ آئے، 4 رکعت آپ پڑھیں گے، اگر ٹائم نہیں ملا تو 2 رکعت پڑھیے، بعد میں 4 رکعت پڑھیے۔ اب اگر آپ آخری آتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ اقامت ہونے کے بعد آتے، کبھی ہو گیا، انسان ہے، کبھی ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ عادت ڈال لینا یہ غلط ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے، ہمیشہ وہ دیر سے آتے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کو آئے بھی تو سستی کے ساتھ، مستی کے ساتھ، بڑی زبردستی کی نماز وہ پڑھتے، بے پرواہی کے ساتھ پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک آدمی نماز اچھا پڑھا، قیام برابر کرا، رکوع برابر کرا، سجدہ برابر کیا، تو اب اس سے کیا ہوتا؟ یہ قسم کی روشنی، اور وہ دعا کرتی، اللہ تو اس کی حفاظت فرما جیسا کہ یہ میری حفاظت کیا۔ ایک آدمی سستی سے پڑھ رہا ہے، برابر قیام نہیں، ادھر کھجا رہا ادھر کھجا رہا، جمائی آ رہی، کبھی فون آ رہا، کبھی یہ کر رہا، مزاق کھیل۔ 5 منٹ کی نماز میں بھی آدمی سکون نہیں رہتا، اب رکوع برابر نہیں کر رہا، سجدہ برابر نہیں کر رہا، تو اس سے یہ کالا اندھیرا نکلتا، اور یہ کہتے ہوئے نکلتا، اللہ اس کو تو ضائع کر دے، برباد کر دے جیسے یہ میرے کو ضائع کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں آدمی زندگی بھر نماز پڑھا ہوگا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ٹھنڈ ہے، نماز کے لیے اگر آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو قیامت میں اللہ روشنی عطا کرے گا۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور التام یوم القیامہ، ایسے لوگ جو اندھیری راتوں میں، اندھیرا ہے، جاڑا ہے، سردی کچھ بھی ہے، مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں تو قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ روشنی ہوگی۔ اب نماز کے بعد آخری بات یہ ہے، نماز کے بعد اب دوسری نماز کا آپ انتظار کریں، آپ جائیں گے، کاروبار کیجئے، کچھ بھی کیجئے، لیکن آپ کو یہ فکر ہونا کہ اب بعد میں نماز ہے، نماز کا وقت ہو رہا۔ تو ایسا آدمی جس کو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی فکر اس کو ہوتی ہے، کل اللہ اس کو قیامت میں عرش کے سائے میں اللہ تبارک تعالیٰ جگہ دے گا۔ آپ مسجد میں پہلے آگے جتنا نماز پڑھ سکتے پڑھیے، آئے تو لوگ آ کے بیٹھ جاتے، آتے ہی نہیں بیٹھنا، مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر آپ کم سے کم بیٹھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آئے ہیں، ابھی اقامت کے لیے 2 4 5 منٹ باقی ہے، کھڑے رہتے سے بیٹھ جائیے، آپ آرام کے ساتھ آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، جب اقامت ہوگی تو آپ آئیے۔ اچھا، مسجد میں آپ نماز کے انتظار میں رہیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہ ارحمہ، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر۔ آپ آگے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیے فرشتے ہمارے حق میں کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر تسبیح وغیرہ پڑھے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، یا کوئی بھی نیکی کا کام اگر آپ کریں گے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے، جسے اشراق کی نماز کہا جاتا۔ سورج نکلنے کے فوری بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز پڑھے، اسی جگہ آپ بیٹھے رہے، جو بھی نیکی کا کام ہے کرتے رہے، جیسے ہی سورج نکل گیا آپ 2 رکعت اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک حج اور عمرہ کرنے کا ثواب دے گا۔
کتنا ہے دیکھیے، یہ حج اور عمرہ کرنے کا یعنی اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایسے ہی چاشت کی نماز، بولتا ناشتے کے بعد سے لے کر 12 بجے تک اس کا ٹائم ہے، 2 رکعت سے 12 رکعت تک اس کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت سے 12 جتنا موقع ہوا، کبھی 2 پڑھے، کبھی 4 پڑھے، کبھی آپ تو 12 رکعت تک آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک محل بنائے گا۔ جب 12 رکعت سنت پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ گھر آپ کو بنائے گا اللہ، اور ایک 12 رکعت چاشت کی نماز یعنی ناشتے سے لے کر 12 بجے تک اگر یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک محل بنائے گا۔ اور ایک بات ہے، ہمارے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، جتنے جوائنٹ ہیں، یہ ہر جوڑ کے بدلے 360 جوڑ ہمارے جسم میں ہیں۔ اگر 2 رکعت چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جوڑ کے برابر صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا خیال اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ خطرے سے دریا بنتا ہے، سمندر بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔